دی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ گہری مارکیٹ ریسرچ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ جی بالکل، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ایک بہت بڑے نام پر بات کریں گے۔ ہاں، پیکیجز لمیٹڈ یعنی PKGS۔ ذرا تصور کریں، مطلب ایک ایسی کمپنی جس کی شروعات محض گتے کے ڈبے اور کاغذ بنانے سے ہوئی ہو، لیکن آج اس کی بقا اور منافع کا انحصار دواسازی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے شیئرز پر ہے۔ صحیح، یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ کیس سٹڈی ہے، کیونکہ جب ہم پیکیجز لمیٹڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک فیکٹری کی کہانی نہیں ہے۔ بالکل، یہ کہانی کافی پرانی ہے نا؟ جی ہاں، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1957 میں۔ اس وقت کے نوزائیدہ پاکستان میں علی گروپ اور سویڈن کی مشہور کمپنی ایکرلینڈ اینڈ راؤزنگ نے مل کر ایک جوائنٹ وینچر کی بنیاد رکھی تھی۔ اچھا، تو اس وقت ان کا مقصد کیا تھا؟ اس وقت مقصد بہت سیدھا تھا کہ بھئی ملک میں انڈسٹری لگ رہی ہے تو ظاہر ہے چیزوں کو پیک کرنے کے لیے معیاری پیکیجنگ کی ضرورت تو ہوگی۔ بالکل صحیح۔ کئی دہائیوں تک انہوں نے یہی کام کیا اور مارکیٹ پر راج کیا، لیکن ہماری آج کی ریسرچ بتاتی ہے کہ اب یہ ماڈل مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ یعنی اب یہ صرف ایک پیکیجنگ کمپنی نہیں رہی؟ بالکل نہیں، اب پیکیجز لمیٹڈ بنیادی طور پر ایک ہولڈنگ کمپنی کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اچھا، یہیں پر میں چاہوں گی کہ ہم اس ہولڈنگ کمپنی والے تصور کو تھوڑا سا کھول کر بیان کریں۔ جی ضرور۔ اگر میں اسے ایک عام فہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ تو سمندر کے اس آکٹوپس کی طرح ہے جس کا ایک مرکزی جسم ہے لیکن اس کے بازو مختلف سمتوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بہت زبردست مثال ہے یہ۔ ہاں، اور وہ سب بازو مختلف جگہوں سے خوراک یعنی منافع اکٹھا کر کے اس مرکزی جسم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک چلتی ہوئی فیکٹری کو اس آکٹوپس والے ماڈل میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ مطلب اس کا اصل میکانزم کیا ہے؟ دیکھیں، آکٹوپس والی مثال واقعی اس سٹرکچر کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ ہولڈنگ کمپنی کے میکانزم کو اپنانے کی سب سے بڑی وجہ رسک کو تقسیم کرنا اور ٹیکس کے معاملات میں بہتری لانا ہوتی ہے۔ صحیح۔ مطلب سارا انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھنے والی بات ہے۔ بالکل۔ جب کوئی کمپنی صرف ایک ہی پروڈکٹ بناتی ہے تو اگر مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ گرے تو پوری کمپنی ڈوب سکتی ہے۔ ظاہر ہے۔ لیکن جب وہ ہولڈنگ کمپنی بن جاتی ہے تو وہ اپنا سرمایہ دوسری مختلف ذیلی کمپنیوں یعنی سبسیڈریز میں لگا دیتی ہے۔ اچھا، تو اب اگر پیکیجز کی اپنی فیکٹری میں گتا یا کاغذ کم بھی بک رہا ہے تو کیا ہوگا؟ تو ان کی ذیلی کمپنیوں مثلاً کسی انشورنس یا فارما کمپنی کو اگر زبردست منافع ہو رہا ہے تو وہ سارا منافع ڈیویڈنڈ کی صورت میں ہولڈنگ کمپنی کے کھاتے میں آ جائے گا۔ واہ، یعنی ایک طرف کا نقصان دوسری طرف کے منافع سے بیلنس ہو جاتا ہے۔ جی، اور مجموعی طور پر کمپنی مالی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط ڈھال بنا لیتی ہے۔ یہ تو ایک بہت سمارٹ سیفٹی نیٹ ہے۔ لیکن اگر یہ آکٹوپس اتنا ہی بڑا اور طاقتور ہے تو ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ ہاں، ہماری ریسرچ کے مطابق شیئر ہولڈنگ کا موجودہ ڈھانچہ کیا بتاتا ہے؟ اگر ہم 31 دسمبر 2025 تک کے مستند اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو پیکیجز لمیٹڈ کے کل جاری کردہ شیئرز کی تعداد تقریباً 99.38 ملین ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت گہرا پیٹرن نظر آتا ہے۔ ان شیئرز میں سے نصف سے زیادہ یعنی 50.39% حصہ متعلقہ پارٹیوں یا ریلیٹڈ پارٹیز کے پاس ہے۔ اچھا۔ اور اس میں سب سے بڑا کھلاڑی IGI انویسٹمنٹس ہے جو اکیلے ہی تقریباً 30% شیئرز کا مالک ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی یا کم از کم ایک عام سرمایہ کار کے زاویے سے اس پر سوال اٹھاؤں گی۔ جی بتائیں۔ باقی شیئرز ظاہر ہے عام پبلک جن کے پاس لگ بھگ 28% ہیں اور میوچل فنڈز کے پاس ہوں گے، لیکن جب کسی ایک گروپ کے پاس 50% سے زیادہ ملکیت آ جائے تو کیا یہ خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اقلیتی شیئر ہولڈرز کی آواز دب جائے گی اور سارے فیصلے صرف ایک ہی گروپ کے مفاد میں ہوں گے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی جائز تشویش ہے اور کارپوریٹ گورننس کی دنیا میں اس پر اکثر بحث ہوتی رہتی ہے۔ بالکل۔ تاہم پاکستان جیسی ابھرتی ہوئی مارکیٹ میں اس کے پیچھے ایک گہری منطق ہے۔ اسے ڈیفینسو پلے کہا جاتا ہے۔ ڈیفینسو پلے؟ مطلب دفاعی حکمت عملی؟ جی ہاں،
جب ایک گروپ کے پاس اتنی بڑی ملکیت ہوتی ہے تو کمپنی کسی بھی ہاسٹائل ٹیک اوور یعنی دشمنانہ قبضے سے محفوظ رہتی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک فائدہ مند بات ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز روزمرہ کی شیئر پرائز گرنے کے دباؤ سے آزاد ہو کر طویل مدتی منصوبے بنا سکتے ہیں۔ صحیح، یعنی وہ 5 یا 10 سالہ اسٹریٹجی پر سکون سے کام کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ چیز آخرکار عام سرمایہ کاروں کے لیے بھی استحکام کا باعث بنتی ہے۔ چلیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے لوگ مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ اب ذرا اس کمپنی کے پچھلے چند سالوں کے مالی سفر کا جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور، اور یہ سفر کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں رہا۔ واقعی، ریسرچ کے مطابق، اور نئے سننے والوں کے لیے میں واضح کر دوں کہ ٹاپ لائن کا مطلب کل سیلز ہوتا ہے اور باٹم لائن کا مطلب خالص منافع۔ اگر ہم 2019 کے سال پر نظر ڈالیں تو ان کی سیلز میں 15% کا اضافہ ہوا تھا۔ جی، سیلز تو بڑی تھی، لیکن ان کا خالص منافع 76% تک نیچے گر گیا، اور فی شیئر آمدنی یا EPS صرف 1.71 روپے رہ گئی۔ جب مال زیادہ بک رہا تھا تو منافع اتنی بری طرح کیوں گرا؟ اس زوال کی جڑیں اس وقت کے میکرو اکنامک حالات اور ان کے ہولڈنگ سٹرکچر میں تھیں۔ 2019 میں ان کی ذیلی کمپنیوں، خاص طور پر نیسلے اور ٹیٹرا پیک سے آنے والی ڈیویڈنڈ انکم میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ اچھا، تو وہاں سے پیسہ کم آیا۔ جی، لیکن اس سے بھی بڑا دھچکا ٹیکس کے محکمے کی طرف سے تھا۔ 2018 میں ان کا مؤثر ٹیکس ریٹ تقریباً 31% تھا، جو 2019 میں بڑھ کر 85.65% تک پہنچ گیا۔ 1 منٹ، 85% ٹیکس ریٹ؟ جی ہاں، یہ تو سیدھا سیدھا کمائی چھیننے والی بات ہے۔ کوئی بھی کمپنی اس طرح کے ٹیکس بوجھ کے ساتھ کیسے چل سکتی ہے؟ دراصل یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی۔ اس میں کچھ سپر ٹیکس کے نفاذ اور پرانے ٹیکس معاملات کی ایڈجسٹمنٹ شامل تھیں۔ یعنی آپریشنل سطح پر وہ ٹھیک کام کر رہے تھے۔ بالکل، لیکن ٹیکس اور کم ڈیویڈنڈ کی وجہ سے ان کا منافع غائب ہو گیا۔ لیکن پھر 2020 میں ہولڈنگ کمپنی ہونے کا اصل جادو چل گیا۔ وہ کیسے؟ 2020 میں سیلز میں کوئی بہت بڑا دھماکہ نہیں ہوا، بمشکل 6% اضافہ ہوا، لیکن خالص منافع میں حیرت انگیز طور پر 1531% کا ہوشربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ واو، 1500%! یہ تو کمال ہے۔ جی، ان کی فی شیئر آمدنی جو 1 روپے پر تھی وہ چھلانگ لگا کر 47.44 روپے پر پہنچ گئی۔ یہ تو واقعی کسی جادو کی طرح لگتا ہے۔ یہ اچانک کیسے ممکن ہوا؟ یہیں پر ان کی سرمایہ کاری نے کام دکھایا۔ ان کی ذیلی کمپنیوں سے آنے والے منافع کا حصہ جو 2019 میں محض 5 ملین روپے تھا، وہ بڑھ کر 340 ملین روپے ہو گیا۔ زبردست۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سود کی شرح کم ہونے سے فنانس کاسٹ میں بھی کمی آئی۔ اس سال نے ثابت کیا کہ جب آکٹوپس کے باقی بازو کام کرتے ہیں تو مرکزی جسم کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اس شاندار کامیابی کے بعد انتظامیہ کو ایک نیا اعتماد ملا۔ جس کے بعد 2022 اور 23 میں انہوں نے مارکیٹ میں زبردست خریداریاں شروع کر دیں۔ بالکل، انہوں نے کافی جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ 2022 میں انہوں نے ٹرائی پیک فلمز کو خریدا اور سیلز میں تقریباً 52% اضافہ دیکھا، اور پھر 2023 میں تو انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ فیصلہ کیا۔ جی، فارماسیوٹیکل سیکٹر میں انٹری۔ ہاں، انہوں نے ہیکسٹ پاکستان لمیٹڈ کو خرید لیا۔ اس کے بعد 2023 کا خالص منافع تقریباً 49% بڑھ گیا اور EPS ریکارڈ 100 روپے کو پار کر گئی، جو کہ ایک بہت بڑا مائلسٹون تھا۔ بالکل، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک پیکیجنگ بنانے والی کمپنی اچانک فارما کمپنی کیوں خرید رہی ہے؟ اس میں کیا اسٹریٹجک مطابقت تھی؟ دیکھیں، یہ بہت ہی گہرا اور زبردست فیصلہ تھا۔ پیکیجنگ کی صنعت کا تعلق براہ راست کنزیومر گڈ سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے تو لوگ جوس، بسکٹ اور دیگر پیک شدہ اشیاء کم خریدتے ہیں، جس سے پیکیجنگ کے آرڈرز گر جاتے ہیں۔ یعنی یہ معیشت کے اتار چڑھاؤ سے ڈائریکٹ متاثر ہوتی ہے۔ بالکل، یہ ایک سائیکلیکل انڈسٹری ہے۔ اس کے برعکس ادویات ایک بنیادی ضرورت ہیں۔ چاہے معیشت کیسی بھی ہو، لوگ دوائیاں خریدنا بند تو نہیں کر سکتے۔ یہ پوائنٹ تو ہے۔ تو ہکسٹ کو خرید کر انہوں نے اپنے پورٹ فولیو میں ایک کاؤنٹر سائیکلیکل دفاع شامل کر لیا، اور فائنانس کی زبان میں انہیں اس خریداری پر ایک زبردست بارگین پرچیز گین بھی حاصل ہوا۔ یعنی انہوں نے یہ کمپنی اس کی اصل مالیت سے کافی کم قیمت پر خریدی؟ بالکل درست۔ اور اکاؤنٹنگ کے اصولوں کے مطابق اس فرق کو سیدھا ان کے منافع میں شامل کر دیا گیا، جس نے باٹم لائن کو مزید چمکا دیا۔
جی، یہ ایک بہترین ڈیل تھی جس نے کاغذوں میں ان کی مالیت کو بہت اوپر کر دیا۔ لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جب ہم ان مسلسل خریداریوں کے پیچھے چھپے نمبرز کو غور سے دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا خطرہ منڈلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ فائنانس کاسٹ کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ 2022 میں ان کی فائنانس کاسٹ یعنی قرضوں پر ادا کیا جانے والا سود 180% سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور 2023 میں یہ مزید 86% بڑھ گئی۔ یعنی وہ یہ سارا ایمپائر قرضوں کے سہارے کھڑا کر رہے تھے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ڈیٹ ٹریپ یا قرضوں کے جال کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب آپ فلوٹنگ ریٹ پر قرض لے کر اتنی بڑی خریداریاں کرتے ہیں تو آپ دراصل ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں اس کی ایک مثال دوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت بڑی فلک بوس عمارت تعمیر کر رہا ہو۔ اس عمارت کا اپنا سرمایہ یا ایکویٹی اس کے کنکریٹ کی بنیاد ہے، اور جو قرض لیا گیا ہے وہ اس کے ارد گرد لگا ہوا لوہے کا سٹرکچر ہے۔ بہت خوب۔ جب تک موسم ٹھیک ہے عمارت شان سے کھڑی رہتی ہے، لیکن اگر انٹرسٹ ریٹ کا کوئی شدید زلزلہ آ جائے تو وہی لوہے کا سٹرکچر عمارت کے اپنے وزن سے زیادہ بھاری پڑنے لگتا ہے اور پوری بلڈنگ کو نیچے کھینچ لیتا ہے۔ یہ مثال بالکل کمال ہے، اور یہی زلزلہ 2024 اور 25 میں پاکستان کی معیشت میں آیا بھی۔ واقعی سب کو یاد ہے۔ مرکزی بینک نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو تاریخی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیکیجز لمیٹڈ کی فائنانس کاسٹ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ ان کے آپریٹنگ منافع کو ہی کھا گئی۔ اور اس کا اثر اعداد و شمار میں انتہائی خوفناک تھا۔ جی۔ 2024 میں سیلز بڑھنے کے باوجود کمپنی کو 1.3 ارب روپے سے زیادہ کا خالص نقصان ہوا۔ ان کی فی شیئر آمدنی -32.55 روپے ہو گئی، جو کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اور 2025 میں بھی کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اس بار نقصان 1.8 ارب روپے کو پار کر گیا۔ ایک اتنی مستحکم کمپنی 2 سالوں میں اربوں روپے کے نقصان میں چلی گئی۔ بالکل۔ ہماری ریسرچ میں ایک اور اصطلاح کا ذکر ہے، گیئرنگ ریشیو، جو 2024 میں 56% اور 2025 میں 59% تک پہنچ گیا تھا۔ یہ 59% کا ہندسہ کیا کہانی سنا رہا ہے؟ گیئرنگ ریشیو دراصل اسی لوہے کے سٹرکچر اور کانکریٹ کا تناسب بتاتا ہے جو آپ نے ابھی مثال دی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی کے اپنے سرمایہ کے مقابلے میں قرض کا بوجھ کتنا ہے۔ تو 59% بہت زیادہ ہے؟ جی، 59% تک پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ کمپنی کا کیپٹل سٹرکچر شدید دباؤ کا شکار تھا۔ ایک تو سود کی شرح آسمان پر تھی، دوسرا عالمی سطح پر خام مال کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، اور روپے کی قدر بھی تو گر رہی تھی۔ بالکل، روپے کی قدر تیزی سے گری تو امپورٹڈ خام مال انتہائی مہنگا ہو گیا۔ اس پر ستم یہ کہ مقامی سطح پر بجلی اور گیس کے ٹیرف میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا۔ یعنی ایک طرف مہنگا خام مال، دوسری طرف فیکٹری چلانے کی مہنگی بجلی، اور اوپر سے بینکوں کے قرضے کا بڑھتا ہوا سود۔ یہ تو چاروں طرف سے گھیرا تنگ ہونے والی صورتحال تھی۔ ایگزیکٹلی۔ اور وہ یہ سارا بوجھ اپنے گاہکوں پر بھی نہیں ڈال سکتے تھے کیونکہ مارکیٹ میں قوت خرید ویسے ہی دم توڑ رہی تھی۔ صحیح بات ہے، جب لاگت بڑھتی ہے تو مارجن سکڑ جاتا ہے۔ انہوں نے سیلز کے ہجوم کو تو برقرار رکھا، لیکن اس پر جو منافع ہونا چاہیے تھا وہ ان تمام بیرونی عوامل کی بھینٹ چڑھ گیا۔ لیکن فائنانس کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جب تک کمپنی کے بنیادی اثاثے مضبوط ہوں وہ واپسی کا راستہ نکال ہی لیتی ہے۔ اور پیکیجز کے کیس میں ایسا ہی ہوا۔ ہاں، ہماری ریسرچ میں 2026 کا پہلا کوارٹر بالکل ایسا ہی ایک شاندار کم بیک دکھا رہا ہے۔ جی، 2 سال کے مسلسل نقصان کے بعد 2026 کے پہلے ہی کوارٹر میں ان کی سیلز 53 ارب روپے سے تجاوز کر گئیں، اور خالص منافع میں 573% کا ہوشروا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ واقعی یہ ایک بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ تھا۔ فی شیئر آمدنی جو منفی میں تھی وہ واپس آ کر +7.73 روپے پر کھڑی ہو گئی۔ زلزلے کے بعد یہ اچانک استحکام کیسے آ گیا؟ دیکھیں، اس زبردست واپسی کے پیچھے میکرو اور مائکرو دونوں طرح کے عوامل تھے۔ اچھا۔ سب سے بڑی راحت اس وقت ملی جب مرکزی بینک نے ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کمی کی۔ اس ایک قدم سے ان کی فائنانس کاسٹ کا بوجھ کافی حد تک کم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف انتظامیہ نے خام مال کی قیمتوں میں استحکام کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔
انہوں نے ہائی مارجن پروڈکٹس یعنی ان اشیاء پر زیادہ فوکس کیا جن پر منافع کی شرح زیادہ تھی۔ زبردست حکمت عملی۔ اور انہوں نے لاگت کو سختی سے کنٹرول کیا اور ساتھ ہی انہیں کچھ حکومتی گرانٹس اور اسکریپ کی فروخت سے بھی اضافی آمدنی حاصل ہوئیں۔ اس سے باٹم لائن فوراً پازیٹیو ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آکٹوپس نے اپنے بازوؤں کی ترتیب کو ایک بار پھر درست کر لیا ہے۔ جی بالکل۔ اب سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ ان تمام اتار چڑھاؤ کے بعد مستقبل کا نقشہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ مطلب ان کی مستقبل کی حکمت عملی کیا ہے؟ مستقبل کے حوالے سے ان کی اسٹریٹجی انتہائی واضح ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذیلی کمپنیوں کو مزید مضبوط کریں گے تاکہ وہ قرضوں کے بوجھ سے آزاد ہو سکیں۔ صحیح۔ اسی سلسلے میں انہوں نے حال ہی میں سٹارچ پیک میں 3 ارب روپے اور بلے شاہ پیکیجنگ میں 8 ارب روپے کی بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔ 8 ارب روپے بلے شاہ پیکیجنگ میں؟ یہ تو ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد درآمدی خام مال پر انحصار کم کرنا ہے۔ بلے شاہ پیکیجنگ مقامی سطح پر ریسائکلنگ اور پیکیجنگ کا کام کرتی ہے۔ اچھا، تو لوکل سورسنگ بڑھے گی؟ جی، جب وہ مقامی سطح پر خام مال تیار کریں گے تو وہ ڈالر کے ریٹ میں ہونے والے اتار چڑھاؤ سے خود کو کافی حد تک محفوظ کر سکیں گے۔ یہ تو بہت سمارٹ موو ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو غیر ملکی ذیلی کمپنیاں ہیں وہاں سے انہیں مسلسل ایکسچینج گین کا فائدہ بھی ملتا رہے گا۔ انہوں نے اپنا کیپٹل سٹرکچر بہتر کرنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھا لیے ہیں۔ یہ سب سن کر تو منظرنامہ کافی مثبت لگ رہا ہے۔ اب فرض کریں کوئی مارکیٹ کا صورتحال پر نظر رکھنے والا شخص یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہو کہ کیا اسے اس کمپنی کے شیئرز میں اپنا سرمایہ لگانا چاہیے۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں ایک انتہائی محتاط سرمایہ کاری کا مشورہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ خریدنے کا وقت ہے، بیچنے کا وقت ہے یا بس ہولڈ کرنے کا؟ دیکھیں، سرمایہ کاری کے حوالے سے اعداد و شمار یہ واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ 2024 اور 25 کا بدترین دور اب گزر چکا ہے۔ خوش آئند بات ہے۔ 2026 کے پہلے کوارٹر کی کارکردگی اور ذیلی کمپنیوں میں 11 ارب روپے کی نئی سرمایہ کاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ کمپنی کے بنیادی ستون بہت مضبوط ہیں۔ بالکل، اس لیے طویل مدتی سرمایہ کاری کے لحاظ سے یہ ایک بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے۔ مارکیٹ کی اصطلاح میں اسے بائی آن ڈپس یعنی جب قیمت تھوڑی گرے تو خریدے یا ہولڈ کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا اس میں کوئی رسک باقی ہے؟ جی بالکل، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان کا گیئرنگ ریشو یعنی قرض کا دباؤ راتوں رات ختم نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اس لیے اگر کوئی یہ سوچ کر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے کہ کچھ ہی ہفتوں میں شیئر کی قیمت دوگنی ہو جائے گی تو یہ درست حکمت عملی نہیں ہوگی۔ اسے ایک مستحکم پورٹ فولیو کا حصہ بنا کر طویل عرصے کے لیے چھوڑ دینا زیادہ دانشمندانہ فیصلہ ہوگا۔ یعنی اس سٹاک کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سٹاک مارکیٹ میں جلد بازی ویسے بھی اکثر نقصان کا ہی باعث بنتی ہے۔ 100% درست۔ یہ تھا پیکیجز لمیٹڈ کے بزنس ماڈل کا ایک گہرا اور تفصیلی جائزہ۔ کامنٹس میں آپ لوگوں کی تجویز کا انتظار رہے گا کہ آپ لوگ کن نئے ٹاپکس یا کن دوسری کمپنیوں پر ایسی ہی ریسرچ پر مبنی کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ لیکن گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہی ہوں جس پر ہم سب کو گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آج کی ریسرچ سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ایک ہولڈنگ کمپنی کا سٹرکچر منافع بخش ذیلی کمپنیوں کے ذریعے بزنس کو بچا سکتا ہے، لیکن کیا مستقبل میں یہ ہولڈنگ کمپنیاں واقعی اپنے آپ کو مقامی معیشت کے شدید زلزلوں اور مسلسل بڑھتی مہنگائی سے مکمل طور پر محفوظ رکھ پائیں گی؟ یہ واقعی ایک سوچنے والا پوائنٹ ہے۔ یا پھر کیا یہ ہولڈنگ سٹرکچر صرف ایک عارضی ڈھال ہے جس میں دراڑیں تو پڑ چکی ہیں اور جو کسی بہت بڑے معاشی بحران کی صورت میں پوری طرح ٹوٹ بھی سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت اور مارکیٹ کے حالات ہی دیں گے۔ بالکل، ہمیں مارکیٹ پر نظر رکھنی ہوگی۔ مستقبل کی ایسی ہی گہری اور معلوماتی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ Like and subscribe.